that Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my brothers and sisters. آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اپنی امت کو ایڈوائس دی تھی کہ تم جب بھی اپنے آپ کو زندگی میں کھویا ہوا پاؤ تب تم یہ چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو. In a hadith collected and narrated by Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anha, collected in the Mustadrak of Al-Hakim, he came across Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam giving an advice to a man. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "Iqtanim khamsan qabla khams." Take advantages of 5 before 5. The first advice that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gave was "Shabbaba qabla haramik." Your youth before your old age. تمہاری جوانی تمہارے بڑھاپے کے پہلے. اسلامک پرسپیکٹیو سے the youth isn't from the age of 18 but the youth is up till the age of 40 جسے ہم کہتے ہیں شباب. شباب کا مطلب ہوتا ہے youth, a youngster. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ٹائم پہ ہمارے اندر ہماری باڈی میں اتنی انرجی ہوتی ہے, اتنی نشاط ہوتی ہے کہ اگر ہم اسے اللہ کی راہ میں لگا دیں گے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ there will be 5 people under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, جس میں سے ایک وہ ہوگا جس نے اپنی جوانی عبادت میں لگا دی, اللہ کی راہ میں لگا لی, تہجدیں پڑھی, ایکسٹرا نفلیں پڑھی, قرآن پڑھی اور آگے لوگوں تک دین پھیلایا. The second advice that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave was صحتك قبل سقمك, your health before your sickness. تمہاری ہیلتھ بیماری کے پہلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے, اتنی اچھی ہیلتھ سے نوازا ہے کہ ہمیں اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے, ایکسٹرا نفلیں پڑھنی چاہیے کہ یا اللہ, کبھی ہمارے دل میں ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنی اچھی ہیلتھ دی ہے تاکہ میں ساری چیزیں کر سکتا ہوں, کیوں نہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں شکرانہ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ has blessed us all with health but we don't give شکر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ نے کئی سارے لوگوں کو ہیلتھ نہیں دی ہے, کئی سارے لوگ ڈسیبلڈ ہے جو کہ چاہتے ہیں they wish if they could live a life of a normal person but وہ نہیں کر سکتے. اللہ نے ہم کو آنکھیں دی ہے تاکہ ہم اچھی چیزیں دیکھیں. اللہ نے ہم کو ہاتھ دیے ہے تاکہ ہم صدقہ کر سکیں, چیریٹی کر سکیں, زکوٰۃ کر سکیں. اللہ نے ہم کو پیر دیے ہے تاکہ ہم مسجد تک جا سکیں, اچھی راہ میں جا سکیں. اللہ نے ہم کو کان دیے تاکہ ہم اچھی چیزیں سن سکیں. تو اپنے آپ کو, اپنے آپ کی جب ہیلتھ اچھی ہے, اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے, اپنے آپ شکرانہ ادا کیجیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ نے ہم کو اتنی اچھی چیزیں دی ہے, اللہ نے ہم کو ہیلتھ دی ہے جو کہ باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے. The third advice that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave was غناء قبل الفقر, your wealth before your poverty. So we live in a Western society where there's hardly any difference between how to differentiate between halal and haram. ہم کو یہ چیز کا اندازہ ہی نہیں لگانا ہے کہ ہم جو پیسہ کما رہے وہ حلال ہے یا حرام ہے, کیا وہ سورس ہم جہاں سے ارننگ کر رہے وہ حلال ہے یا حرام ہے, کیا ہم محنت کی کمائی کر رہے ہیں یا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ہم کسی کا پیسہ مار رہے ہیں, کیا ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہے, زکوٰۃ دے رہے یا نہیں دے رہے, کیا ہم اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کے راہ میں لگا رہے یا نہیں لگا رہے. میں ہمیشہ ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو بس مجھے اتنے رزق سے نواز کہ یا اللہ میرا دل بھر جائے, اور یا اللہ میں وہی رزق کو تیری راہ میں اتنا خرچوں کہ اللہ جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے کہ یو شوڈ ناٹ ہیو فن. تم اللہ, بے شک اللہ نے تم کو رزق دیا ہے, تم اپنے آپ پر خرچ کرو, اپنی بیوی پر خرچ کرو, اپنے بچوں پر خرچ کرو, اپنی فیملی پر خرچ کرو. اٹس اے ریسپانسبلٹی آف اے مین ٹو پرووائڈ ہز فیملی. بٹ ایسے ہی بن فالتو کا خرچ کرنا اللہ کو نہیں پسند ہے. تمہارے گھر پر کھانا بنا ہوا ہے اور آپ باہر جا کر ایسے ہی $40-50 کا کھانا کھا لے تو $40-50 could serve a full family. The fourth advice that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave was firagaka qabla shukrik, your availability before you get preoccupied. جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا تو ہم, جب اللہ ہمارے سے سوال جواب کرے کہ where did we utilize our time, اے بنی آدم, جب اللہ اپنے بندے سے گیا اے بنی آدم, جب جو میں نے تجھے وقت دیا تھا وہ تو نے کیا میری راہ میں گزارا, وہ وقت تو نے کہاں گزارا.
تو کیا ہم اللہ کو یہ جواب دیں گے کہ یا اللہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا, یا اللہ میں باہر شاپنگ مالز میں گھوم رہا تھا, یا اللہ میں حرام کاموں میں الجھا ہوا تھا, میں انٹرنیٹ پر اپنا ٹائم سکرول کر رہا تھا, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا تھا, ہم کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ In a hadith, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that ni'matani maqbunu fiha kasirun min nas as-sihhatu wal faragh. اللہ نے انسانوں کو دو نعمت ایسی دی ہے جس کا وہ شکر ادا نہیں کرتا, جس کی اس کو قدر ہی نہیں ہے. سب سے پہلا ہے ٹائم اور دوسرا ہے ہیلتھ. تو جو ففتھ ایڈوائس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ تھی حیاتک قبل موتی, یور لائف بیفور یور ڈیتھ. تمہاری زندگی تمہاری موت سے پہلے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. Every soul shall taste death and upon to me is your return. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم نے ہماری زندگی کہاں گزاری؟ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ہدایت دے. یا اللہ ہم نے جو بھی چیزیں سیکھی یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرما, یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا, یا اللہ ہمیں تو اپنے قریب کر لے, یا اللہ ہمیں اس گناہوں والی زندگی سے نکال دے, اللہ ہماری زندگی کو پاک کر دے, یا اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے.